پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی اور کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس ایمان افروز واقعے کو سن کر آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بھی بڑھ جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، جب وقت قریب آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی رغبت بڑھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے شور و غل سے دور رہنا پسند فرماتے اور اکثر خاموشی میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے اور جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ بالکل اسی طرح ظاہر ہوتا جیسے دن کی روشنی میں دیکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ مکرمہ کے قریب غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت پر غور کرتے۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کئی دن وہیں قیام فرماتے۔ پیارے دوستوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا پہنچ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، خاموشی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت مزید بڑھ جاتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ان کی یہ محبت، وفاداری اور ساتھ ایک بہترین مثال ہے جس کا اندازہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کثرت سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا اتنا ذکر کیوں فرماتے ہیں حالانکہ وہ وفات پا چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بدلے میں بہترین بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، خدیجہ جیسی کوئی عورت نہیں۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ کفر کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا تو انہوں نے اپنے مال سے میرا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اور وفاداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی معزز اور خوشحال خاتون ہونے کے باوجود سخت اور دشوار راستوں پر چڑھ کر غار حرا تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جاتی۔ ایک دن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے۔ پھر اس فرشتے نے اچانک کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت محسوس ہوئی۔ پھر چھوڑ کر دوبارہ کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ اس کے بعد انہوں نے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی۔ یہی وہ پہلی وحی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیات کو یاد کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائیں،
لیکن پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف اور کپکپی طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لرزتے اور کانپتے ہوئے واپس آئے۔ گھر پہنچ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا اور تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ اس زمانے کے پڑھے لکھے شخص تھے اور اہل کتاب میں سے تھے، یعنی انجیل اور تورات کے عالم تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ وہی لانے والا فرشتہ ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ جب بھی کوئی نبی اپنے قوم کے سامنے اللہ کا پیغام لاتا ہے تو اسے مخالفت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابتدائی وحی کے زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاہا کہ انہیں مزید اطمینان ہو جائے کہ جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ واقعی جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں، کوئی اور نہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ کے پاس آئے تو مجھے اطلاع دیجیے۔ جب جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا اب بھی آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اب آپ بائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بائیں ران پر بیٹھ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ پوچھا، کیا اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھایا، پھر اپنا دوپٹہ ہٹا دیا اور پوچھا، کیا اب بھی آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، شیطان نہیں، کیونکہ رحمت کے فرشتے بے پردگی کے ماحول میں نہیں آتے۔ پیارے دوستوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے نہایت خوبصورت انداز سے یہ معلوم کر لیا کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے یا نہیں۔ پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کے پردے اور حیا کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ جان لیا کہ رحمت کے فرشتے پاکیزہ اور حیا والے ماحول میں آتے ہیں، اور آج کے دور میں بہت سی عورتیں پردے کی اہمیت کو بھولتی جا رہی ہیں اور گھروں میں دوپٹے اور حیا کا اہتمام کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں اسی وجہ سے ہمارے گھروں سے سکون، رحمت اور برکت تو کم نہیں ہو رہی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت اور برکت ہو تو ضروری ہے کہ عورتیں اپنے گھر کا خاص خیال رکھیں اور حیا کو اپنائیں، کیونکہ حیا نہ صرف عورت کا زیور ہے بلکہ پورے گھر اور خاندان کے سکون کا سبب بھی بنتی ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد فرمایا کرتے تھے،
रफीक हयात की जुदाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बे इंतहा मोहब्बत थी। जब कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई जानवर ज़िबा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेलियों को बड़े एहतमाम से इसका गोश्त भिजवाया करते थे। इनकी वफात के बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बहुत याद फरमाते थे और बाज़ औक़ात आपको याद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर आंसू मोती की तरह झलकते नजर आते थे। प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से किसी पर इतना रश्क नहीं आया जितना हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर आया। हालांकि मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका कसरत से जिक्र फरमाया करते थे। जब कभी बकरी ज़िबा करते तो इसका गोश्त इनकी सहेलियों के घरों में भिजवाते। एक मर्तबा हजरत हाला बिनते खवैल जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन थी, इन्होंने घर में दाखिल होने की इजाजत तलब की। इनकी आवाज सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा याद आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतासिर हो गए। इस पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरैश की एक बूढ़ी खातून को इतना याद करते हैं, हालांकि इनकी वफात को काफी अरसा गुजर चुका है और अल्लाह ताला ने आपको इनसे बेहतर बीवियां अता फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा जैसी कोई नहीं हो सकती, वही है जिनसे मुझे औलाद अता फरमाई और इन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत से इखलास, वफादारी और सब्र सीखने और अपनी जिंदगी में इन सफ़ात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें।